الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آواز تھوڑی کھولو نا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، آج اللہ کی توفیق سے مختصر وقت کے لیے اپنے پیارے دوست بھائی مولانا قاری تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حکم پر یہاں حاضری کا موقع بھی ملا ہے اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی میسر آ رہا ہے. یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہماری یہ ملاقات اور یہ گفتگو یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، یہ محض دین کی نسبت سے ہے. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت میری زبان سے کچھ ایسی باتیں مختصر وقت میں کہلوائے کہ جو ہمارے لیے دین و دنیا کے فائدے کا سبب بن جائیں. ہمارے ان دوستوں نے درس قرآن کا یہ عنوان تجویز کیا ہے، محبت رسول اور اس کے تقاضے. موقع کی مناسبت سے یہ موضوع نہ صرف کہ ٹھیک ہے، درست ہے، بلکہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں یہ وہ معاشرہ اور وہ ماحول ہے کہ جس میں ہم لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیمات سے بھی نہ صرف یہ کہ ہم نا بلد اور نا واقف ہیں،
ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم نے دین کا نقشہ اور حلیہ بھی بگاڑ رکھا ہے. ہمارے من میں جو آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ اپنی اس سوچ کو یا اپنے اس عمل کو دین کا نام دے دیتے ہیں. ہمارے علماء، آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جو موقع میلاد النبی کا گزرا اس پہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس طریقے سے منانا بدعت ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہمارے دوست بھائی مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے ربیع الاول کے ان دنوں میں کرتے ہیں، یہ داد کے مستحق ہیں. یہ داد کے مستحق ہیں. میں تو انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن میری بات پوری سنیے. انہیں یہ بتلایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگر خوشنودی حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرو، جس میں جلوس ہے، جھنڈیاں ہیں، مکانات پہ چراغاں ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، پورا وہ ایک نظام. داد میں اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے عمل تو کر دکھایا ہے. یہ تو دل سے سچے تھے، انہیں جو بتایا گیا انہوں نے وہ کر دکھایا. ظلم یہ ہوا کہ انہیں بتانے والوں نے سیدھے رستے پہ نہیں لگایا. ورنہ عام سادہ مسلمان ہے بھائی، وہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے آپ اس کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں؟ وہ تو رسول اللہ کی خوشی میں کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ ہم نہ صرف دین سے ناواقف ہیں، بلکہ ظلم یہ ہے کہ ہم اس ناواقفی کی بنیاد پر کیے گئے عملوں کو دین کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ درس اور اس طرح کے پروگرام، یہ جو محلوں کی سطح پر یا شہر کی سطح پر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام عمل کرنے کے لیے تیار ہے. چونکہ عشق رسول اور محبت رسول کے عنوان سے ہے تو کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن کم از کم انہیں صحیح رستے پہ تو لگایا جائے. انہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تقاضوں سے تو روشناس کرایا جائے. انہیں محبت رسول کا یہی تقاضا بتایا گیا کہ محبت رسول ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم خوشی منائیں. یہ ایک عام دلیل ہے، لوگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو تو بندہ خوشی کرتا نہیں؟ تو کیا نبی کا اتنا حق بھی نہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کرے اور نبی پیدا ہو تو خوشی نہ کرے؟ لوگ اس بات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور اس بات کو لیتے اور پھر وہ منانے لگ جاتے ہیں. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ محبت رسول کا تقاضا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی خوشی والا تقاضا بنا دیا کہ بیٹے کی خوشی ہو چراغاں، لائٹنگ، دعوت اور کھانے کے ذریعے، اور رسول اور نبی پیدا ہو تب بھی آپ خوشی اسی طریقے سے کر رہے ہو. کیا رسول اللہ کی خوشی اور بیٹے کی خوشی برابر ہے؟ بولیے بھائی. تو اب قصور کس کا؟ کرنے والے کا. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو خرچہ کیا بیچارے نے، وہ دل سے سچا ہے، وہ رسول کے نام پہ نکلا ہے.
قصور اس کا ہے جس نے اسے محبت رسول کے تقاضوں سے ناواقف رکھا۔ یہ درس رکھا گیا ہے محبت رسول کے تقاضے کے عنوان پر۔ میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا جھنڈیاں لگانا نہیں، جلوس نکالنا نہیں۔ محبت رسول کا تقاضا ایک دن کا منا لینا نہیں، محبت رسول کا تقاضا، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں 12 دن منا لینا نہیں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 12 دن نہیں بلکہ 12 مہینے اس رسول کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ پورے 12 مہینے، پورا سال۔ جبکہ ہم نے 12 مہینوں کو چھوڑ کر معاملہ کہاں پہنچا دیا؟ 12 دنوں تک، یکم سے 12 تک ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائے کہاں گئے وہ سارے؟ وہ گلیوں میں پورا ایک ہجوم لے کر داخل ہونے والے، وہ اب کہاں ہیں؟ یہ میلاد النبی کے بعد وہ جس سودی کام میں تھے، کیا اب انہوں نے سود چھوڑ دیا 13 ربیع الاول کو؟ وہ اگر رشوت لیتے تھے تو کیا میلاد النبی کے بعد اب وہ رشوت سے توبہ تائب ہو گئے؟ محلوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ڈھونڈ کے دکھاؤ جو 12 ربیع الاول کے بعد نمازی ہو گیا ہے پکا؟ ابھی تو 2 دن نہیں گزرے ہیں۔ کوئی ایسا نمازی آپ کی معلومات میں نیا آ گیا ہو جو جلوس سے متاثر ہو کے نمازی ہو گیا ہے؟ یعنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت رسول کے تقاضوں پر، جن تقاضوں پر عوام کو لگایا گیا وہ بیچارے سچے ہیں، وہ تو انہوں نے کر دکھائے۔ قصور تو سارا اس بتانے والے کا ہے جس نے محبت رسول کے غلط تقاضے بتائے۔ محبت رسول کے صحیح تقاضے کیا ہیں؟ بس یہی میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محبت رسول کا اصلی تقاضا اسوہ حسنہ۔ بولیے بھائی سارے، 2 لفظ ہیں، یاد کیجئے، کیا؟ زور سے بولیے، اسوہ حسنہ۔ اسوہ نمونے اور نقشے کو کہا جاتا ہے، حسنہ حسین سے ہے، خوبصورت، ایسا نمونہ جو بڑا ہی خوبصورت ہے، ایسا نمونہ جو بڑا ہی پیارا، بڑا حسین ہے، ایسا نقشہ جو بڑا ہی دل ربا، نازنین، محجبین، دل نشین، بہترین۔ بس یہی محبت رسول کا اصل تقاضا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بہترین نمونہ یہ میرے نبی کریم کی محبت کا اصل تقاضا ہے۔ آج اس اصل تقاضے سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ بتانے والوں نے یہ تقاضا بتایا کوئی نہیں،
بتانے والوں نے جھنڈیاں بتائیں، سادی عوام نے خلوص دل سے کر دکھایا۔ بتانے والوں نے جلوس بتایا، سادی بھولی عوام نے دل کے اخلاص سے پوری تڑپ اور محبت رسول میں آ کر جلوس نکال کے دکھایا۔ بتایا گیا کہ کھانا پکانا ہے، رسول اللہ کی نیاز دینی ہے۔ اس بھولی عوام نے اپنی جیب سے خون پسینے کی کمائیاں نکال کر دل کے اخلاص سے نیاز پکا کے کھلائی، پورے محلے کو کھلائی، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ میں کہتا ہوں یار ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، انہیں الٹا داد دینی چاہیے کہ جو تقاضا انہیں محبت رسول کا بتایا گیا، ان بیچاروں نے تو بڑے دل کے اخلاص سے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اصل قصور تو ان بتانے والوں کا ہے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی ہدایت کی راہوں پہ پکا رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگو، اگر تم نے محبت رسول کا تقاضا دیکھنا ہے تو ایک تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نقشہ اور نمونہ ہے۔ یار یہ نقشہ نمونہ کیوں کہا گیا رسول اللہ کی زندگی کو؟ آپ دیکھتے ہیں آپ نے اگر کوئی بلڈنگ بنائی، کوئی مکان بنایا، آپ جتنے تک نقشے کے مطابق نہیں چلتے ضرور غلطی کھا جاتے ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اچھے انجینئر کے ہاتھ سے بنا ہوا نقشہ آپ کے سامنے ہو، آپ کی بلڈنگ پائیدار بھی بنتی ہے، خوبصورت بھی بنتی ہے، بڑی مضبوط بھی بنتی ہے، بڑی خوبصورت اور دل نشین بھی بنتی ہے۔ بس یہی ضرورت جو تھی، اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ نے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نقشہ بنا کے ہمارے حوالے کیا۔ اور دل میں مومن ایمان کی تڑپ رکھنے والے، دل میں محبت رسول کی تڑپ رکھنے والے، اگر تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور تجھے نقشہ نمونہ نہ دیا جاتا، بڑا خطرہ تھا کہ تو اپنے عملوں کو ضائع کر بیٹھتا، بڑا خطرہ تھا کہ نقشے کے بغیر چلنے کی وجہ سے تیرے عمل رائے گاں اور بیکار ہو جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے عملوں کی قدر کرتا ہوں، بس اسی قدر کی بنا پہ میں نے نقشہ دے دیا تاکہ کرنے والے کی سعی اور کوشش ضائع نہ ہو جائے، وہ عمل کرے تو دھوکہ نہ کھا جائے، بلکہ وہ عمل کرے تو اسی انداز سے کرے جس انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ بس اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور میں تمہیں رسول اللہ کی زندگی کا تقاضا بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نقشہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب تم نے اسی نقشے کی پیروی کرنی ہے۔ فاتبعونی اتباع سے ہے، طبیعے کو طبیعہ، گائے کے بچے کو بھی طبیعہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔
وہ رستہ نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کہاں جا رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دھوپ ہے یا چھاؤں ہے۔ وہ گائے کا 1 سال کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اسے طبیعہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ اتباع کرتا رہتا ہے، اپنی ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ بول کے ایمان والوں کو فرمایا کہ اگر تم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رکھا ہے تو فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پھر تمہارے ذمہ ڈیوٹی تو یہ لگائی ہے کہ تم نے ہر معاملے میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو پیچھے چلے وہ آگے نہیں بڑھتا، جو پیچھے چلے وہ آگے نہیں بڑھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، آگے بڑھنے کی اجازت بولیے بھائی نہیں۔ اب جو بندہ میرے نبی کے پیغام پہ اپنے آپ کو کار بند کر لے گا اور میرے نبی کا پیغام لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، جو اس پہ اپنے آپ کو کار بند کر لے گا وہ تو فتبعونی کہہ کر پیچھے ہے، لیکن شرک کرنے والا آگے نکل چکا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم نے آگے نہیں بڑھنا میرے نبی سے۔ اب رسمیں کرنے والا وہ پیچھے نہیں رہا بلکہ آگے نکل گیا، اب رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے خوشی غمی کرنے والا وہ پیچھے نہیں رہا، وہ آگے نکل گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں حکم یہ دیا گیا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے چاہے زندگی کا کوئی موقع ہو، ہم نے ہر موقع پہ اگر پیچھے چلنا ہے تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلنا ہے۔ یہی سب سے بڑا تقاضا تھا، اور لوگ اسی سے نہ بلد، نہ واقف، نہ آشنا، بے پرواہ، لاپرواہ۔ لوگوں کو ہر چیز کی فکر تو ہے، لیکن اگر فکر نہیں تو رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی فکر نہیں۔ اپنے سارے معاملات دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہم رسول اللہ کی طریقوں سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ہماری بغاوت عروج پہ ہے، ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل رسول اللہ کے طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے سارے معاملات اپنی مرضیوں پہ چلتے ہیں، ہم تجارت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ہم بولتے اس طرح نہیں جس طرح رسول اللہ فرما گئے، ہماری گفتگو اور انداز تکلم میں وہ رعنائیاں اور وہ چاشنیاں نہیں جو اخلاق عظیمہ کے نتیجے میں ہماری زبان میں منتقل کی گئی تھی۔ آج ہم ان سے محروم ہیں، تو کیوں محروم ہیں؟ ہمارے اعتقادات، عقائد اگر ان میں غور کریں تو رسول اللہ کے پیغام کی جھلک نظر نہیں آتی۔ ہم جگہ جگہ پہ شرک و بدعت کا شکار ہو چکے، ہمارے عقائد میں کجی آ چکی ہے، ٹیڑھا پن آ چکا ہے۔ یار کسی چیز کی کمی تھی، نصاب کی کمی تھی، نصاب تو قرآن ہے، اور معلم کی کمی تھی، معلم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ پھر کس چیز کی کمی ہے؟ تو صرف اسی چیز کی ہے کہ ہم نے محبت رسول کے تقاضوں کو ہی بدل چھوڑا ہے، ہم نے کوئی اور تقاضے محبت رسول کے سمجھے اور ہم انہی پہ لگ گئے۔ لہذا داد کے مستحق ہیں یہاں یہ ساتھی جنہوں نے یہ درس اس عنوان سے قائم کیا تھا کہ دوستوں کو یہ بتایا جائے کہ محبت رسول کا اصل تقاضا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں سے ہمیں محبت رسول کے تقاضے سمجھ آتے ہیں۔
جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جتنے تک ایمان اور اسلام نہیں آیا یہ لوگ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، شرک و بدعت میں اٹے ہوئے، ظلم اور جور و جفا کے رسیا، کذب بیانی، غلط بیانی، جھوٹ، غیبت عام، ماں بہن بیٹی کے کردار کی عزت کی کوئی فکر نہیں، جانوروں جیسا معاشرہ، شکلیں تو انسانوں کی لیکن معاشرہ جانوروں جیسا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب گرفتار ہوئے، اور محبت کیوں نہ کرتے؟ اس وجہ سے کہ وہ جتنے اسباب محبت ہیں وہ آمنہ کے لال میں علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے۔ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ نے 4 اسباب محبت کے لکھے: جمال، کمال، نوال اور اتصال۔ خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کمالات اور خوبیوں اور اوصاف کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا پھر احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ الانسان عبد الاحسان، کیونکہ انسان احسان کے نتیجے میں بڑا جلدی قائل اور مائل ہو جاتا ہے، اور اتصال یعنی تعلق اور رشتے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طریقے سے رکھی؟ آپ سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں بنایا، لہذا حق بنتا ہے کہ اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر انہی سے کرو، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں۔ وجہ سے اگر محبت ہوتی ہے کوئی میرے ساتھ بھلا کرے تو میرے دل میں ایسے ہی محبت کے جذبے پھوٹنے لگتے ہیں۔ انسان کی وجہ سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ پھر رسول اکرم سے بڑھ کے بڑا محسن کون ہے؟ جس رسول نے ہم پہ کون کون سا احسان نہیں کیا۔ یار ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یہ ان کا احسان تھا جنہوں نے پیچھے سے ہمیں آ کے پکڑ کے گرنے سے بچایا۔ جہنم سے بچانا یہ بھی میرے نبی کا احسان، اور قرآن کریم جیسی نعمت ہمارے ہاتھوں میں پکڑانا یہ بھی میرے نبی کا احسان۔ اسی طریقے سے اپنی سنت کے ذریعے ہمارے طریقوں کو روشن کرنا یہ بھی میرے نبی کا احسان۔ رمضان جیسا مہینہ دینا یہ بھی میرے نبی کا احسان۔ ایمان ایقان نصیب کرنا یہ بھی میرے نبی کا احسان۔ ان در در پہ جھکتی جبینوں کو اٹھا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے جھکانا یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان۔ ورنہ تو یہ پہلے جبین جو سب سے بڑی عزت کی جگہ ہوتی ہے انسان کے وجود میں، یہ جبین جگہ جگہ پہ جھکتی تھی، کبھی قبر کے آگے، کبھی شجر کے آگے، کبھی کسی درخت کے آگے، کبھی کسی جن یا فرشتے یا نوری یا ناری کے آگے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جبین کو اٹھا کے ایک اللہ کے آگے ڈال کے جگہ جگہ کی ذلتوں سے ہمیں اللہ کے نبی نے بچایا۔ یہ بھی میرے نبی کریم کا احسان۔ جس طریقے سے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ اگر کر لیا جائے جگہ جگہ دھکے کھانے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی؟ یہ ایسا در ہے سب یہیں سے مل جاتا ہے۔ دکان وہ چنگی ہوندی ہے نا جس پہ بندہ جائے اور جو کچھ لینا ہے وہیں سب ہر چیز مل جائے۔ سٹور وہی اچھا، گرمی میں کہاں مارے مارے پھرتے رہیں گے، بازاروں میں دھکے کھاتے رہیں گے۔ دکان وہی اچھی
جس ایک جگہ پہ ہر چیز میسر آ جائے اور دربار وہی اچھا جس ایک دربار پہ ہر مسئلہ حل کر دیا جائے، اور وہ دربار صرف کس کا ہے؟ صرف میرے اللہ کا دربار۔ تو میرے نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میرے نبی کے ان احسانات کی قدر کی جائے، جو احسان عقیدہ توحید اور قرآن کی شکل میں میرے نبی کر کے گئے، ان چیزوں کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ قرآن کریم سے ایک والہانہ وابستگی ہو ہماری، صرف اسے تلاوت کی کتاب تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس قرآن کے ترجمے تفسیر سے بھی روشنائی حاصل کرنا، شناسائی حاصل کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارے جینے کا مقصد ٹھہرے۔ یار کتنی ہماری جانوروں والی زندگی بن جاتی ہے جب ہم 60 70 سال جی کے دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے مر جاتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سورت بھی ترجمے سے نہیں آتی ہوتی۔ کتنا بڑا بحران ہے۔ آج ہم ہر بحران پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، ہماری بیٹھ کے نشستیں سجتی ہیں، جی معاشی بحران ہے ملک میں، جی سیاسی بحران ہے ملک میں، فلانا بحران، کبھی آٹے کا بحران، کبھی گیس کا بحران، کبھی کسی چیز کا، کبھی پیٹرول کا۔ لیکن یہ جو بحران ہے دین کا، اس پہ ہم کیوں نہیں توجہ کرتے؟ آج ہماری نسلیں کس طریقے سے بے دینی کی اس کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم محبت رسول کے ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح میرے اپنے دل میں عقیدہ توحید کی محبت آ جائے، سنت رسول کا پاس ہو، میری نسلوں اور اولادوں کو بھی یہ چیز نصیب ہو جائے۔ یہ بھی تو میرے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا اتنا حق ہے، میں خود ادا کروں تو ادا نہیں ہو سکتا، میرا تو یہ ماننا ہے کہ میری ساری نسلیں لگ جائیں آپ کے اقتداء میں اپنا گھرانہ سارا آپ کے پیچھے لگا دوں۔ یہ بھی تو تقاضا ہے محبت رسول کا کہ اپنی اصلاح بھی کی جائے اور اپنی نسلوں کی اصلاح بھی کی جائے۔ آج ہم اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں، ان کے لیے دکان بناتے ہیں، ان کو ملازمت دلواتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جسمانی صحت بھی اولاد کا حق ہے، لیکن اخلاقی تربیت بھی اولاد کا حق ہے، اور اس سے بڑھ کے ایمانی تربیت بھی اولاد کا حق ہے۔ لہٰذا یہ تو میرے نبی کریم سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بچہ میرے نبی کریم کی تربیت میں آیا تھا، نام عبداللہ بن عباس تھا، 10-12 سال کی عمر ہے، ہر وقت میرے نبی کریم کے ساتھ جڑا رہتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرے نبی قضائے حاجت کو جاتے ہیں، لوٹا پانی کا بھر کے پیچھے چلا جاتا ہے، میرے نبی کریم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اللہ کے نبی کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا دریا، محبت کا دریا کبھی کبھی جوش میں آتا ہے تو میرا نبی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، ہاتھ میرے نبی کے اٹھے ہوتے ہیں اور دعا کی جا رہی ہوتی ہے عبداللہ بن عباس کے لیے۔ یار یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا استاد کی مل رہی ہے، لیکن بچے استاد کی دعا تو مل رہی ہے لیکن استاد کی خدمت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے استادوں کی دعائیں لینی ہے تو ہمیں بھی استادوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ دعا ملی اس عبداللہ بن عباس کو، اور ایک دن میرے نبی کریم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہے، میرے نبی کریم فرماتے ہیں یا غلام، او لڑکے توجہ کر، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے جی یا رسول اللہ سکھائیے، کیا باتیں سکھانا چاہتے ہیں؟ میرے نبی کریم نے فرمایا او میرا بچہ، میں تجھے یہ سکھانا چاہتا ہوں اذا سألت فاسأل اللہ
اذا استعنت فاستعن باللہ۔ او میرے بچے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی تیرا مسئلہ ہو، کوئی تیرا سوال ہو، کوئی تیری حاجت ہو، کوئی تیری بیماری ہو، کوئی تیرا پرابلم دنیا کے اندر ہو جائے، تو پھر میں تجھے یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب بھی سوال کرنا ہے تو اکیلے اللہ سے سوال کرنا۔ جب بھی مدد مانگنی ہے، اذا استعنت، استعانت، کیا لفظ بولا میں نے؟ سارے بولو، ایاک نستعین، نستعین سے ہے نا یہی لفظ۔ استعانت غائبانہ پکار کرنا، حاجتوں مصیبتوں میں گھر کے غائبانہ پکار کرنا، یہ بھی میرے اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی غائبانہ پکار شرک بن جاتا ہے۔ غائبانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں جسے پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھتا لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ پکار جو غائبانہ کی جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت، اور عبادت کا حقدار میرا اللہ ہوتا ہے۔ لہذا استعانت یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا اگر اور کسی کو پکاریں گے، یا نبی مدد، یا علی مدد، یا ولی مدد، یا پیر مدد، تو یہ شرک بن جائے گا، کیونکہ استعانت کے بارے میں ہم نے نماز میں وعدہ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح عبادت تجھ اکیلے اللہ کی کریں گے، اسی طرح وعدہ ہو گیا میرا اللہ استعانت اور غائبانہ پکار بھی کریں گے تو اکیلے اللہ کی کریں گے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں یار یہ تم زیادتی کرتے ہو، ایک دوسرے کو ہم مدد کے لیے بلاتے نہیں رہتے؟ میرا کوئی کام ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ذرا آنا، یہ بوجھ اٹھانا، یہ کام کرنا، تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ بھائی کو بلانا، چچا کو بلانا، دوست کو بلانا شرک ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں شرک تو نہیں ہوتا، تو آگے سے کہنے والا پھر کہتا ہے اگر تجھے بلانا شرک نہیں، تیرے بھائی کو بلانا شرک نہیں، تو نبی کو بلانا شرک کیسے ہو گیا؟ حضرت علی سے مدد مانگنا، پھر کہ تو بھائی سے مدد نہیں مانگ لیتا، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ دین کے معاملات میں ہمیں واقفیت نہیں، ایک ہوتی ہے اعانت، ایک ہوتی ہے استعانت، سین اور تا کے بغیر اعانت، یہ جو تعاون کا لفظ ہم بولتے نہیں، یہ تو قرآن کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وہ جو اسباب کے تحت سامنے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے یہ اعانت ہوتی ہے اور یہ جائز ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن غائبانہ پکار یہ استعانت ہے، اور استعانت حق اکیلے اللہ کا۔ یہ فرق سمجھیے، ایک دوسرے کو بلانا یہ تو اسباب کے تحت ہے، اگلے بندے کے ہاتھ ٹھیک ہیں تو آ کے تیرا بوجھ اٹھائے گا، اس کی آنکھیں ہیں تو تجھے دیکھے گا، کان ہے تو سنے گا، لیکن اللہ بھی اسباب کے تحت کرتا ہے، اللہ کے بھی کوئی ہاتھ یا اس طرح کے کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ محبت رسول کا تقاضا، احسان جو کر گیا میرا نبی اپنی امت پر، ان احسانات کے نتیجے میں محبت بھی ہو، اور محبت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ صرف محبت نہ ہو بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کے لیے بھی بندہ کمر کس لے۔ اتصال، چوتھا سبب محبت، رشتہ داری، تعلق۔ بتلائیے بھائی ہمارا سب سے بڑا تعلق قریبی کس کے ساتھ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ اور بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اتنا قریبی تعلق نہیں ہمارا جتنا ہمارا قریبی تعلق ہمارا نبی کے ساتھ۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہاری جان بھی تمہیں اتنی عزیز نہیں ہونی چاہیے جتنا میرا محمد الرسول اللہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی کمی ہے ہمارے اندر، باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے. نہیں ہے تو رسول اللہ کی فرما برداری اور اطاعت. دین جو ہے وہ مظلوم ہے. آج ہم دیندار نہیں رہے. ویسے میں بیان کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے دوستوں کو کہ پورا جو دین ہے نا، پورا اسلام، یہ تو بڑا وسیع ہے. اسے 4 نقطوں میں بند کیا علماء نے: ایمانیات، ایمان کے مسئلے، عبادات، عبادتوں کے مسئلے، معاملات، حقوق العباد کے مسئلے، اخلاقیات، اوصاف، کردار اور اخلاق کے مسئلے. یہ 4 تعلیمات ہیں، شعبے ہیں شریعت کے. پوری شریعت کا جو مسئلہ آپ اٹھاؤ، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا عبادتوں والا ہوگا، یا حقوق العباد والا ہوگا، یا اخلاق والا ہو. یعنی پورے دین کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ بولیے بھائی، 4. تو ہر وقت ان 4 پہ نظر کیجیے. اگر صاحب اخلاق ہیں تو کوشش کیجیے معاملات بھی اچھے کرو. اوپر اوپر سے تو بڑا ہنس کے ملتے ہیں، لیکن اندر سے تو پورے کام پورا کر لیتے. معاملات میں برے غلط ہیں. تو محبت رسول کا تقاضا یہ معاملات بھی ہمارے درست ہونے چاہیے. اس لیے کہ اگر معاملات درست نہیں تو یہ اللہ کے حضور ہمیں ایسی مشکل میں ڈال سکتا ہے یہ معاملہ کہ حقوق اللہ کے بارے میں تو وہ خود معاف کرنے کا وعدہ کر چکا ہے. اپنی مشیت پہ اس نے معلق کیا، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں، ایک دوسرے سے جو ہم ظلم و زیادتیاں دنیا میں کرتے رہتے ہیں، یہ اتنے تک معاف نہیں ہوتی جتنے تک حق والا خود معاف نہ کرے. اگر معاملات میں درست ہیں، عبادات کی بھی فکر کرو. نماز، روزہ، اس کی بھی پابندی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے چند دن بنائے ہوئے آپ انہیں منا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں. آپ نے چند رسمیں شریعت کی بنا لی ہیں، ان رسموں کو آپ نبھائیں اور کہیں میں مسلمان ہوں. شریعت رسموں کا نام نہیں، شریعت تو حقیقتوں کا نام ہے. دین صورتوں کا نام نہیں، دین حقیقتوں کا نام ہے. ہم نے ہر معاملے میں رسم بنا لی ہے اور اس رسم کے نتیجے میں وہ پورا شریعت کا حکم فارغ ہو گیا. ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں شریعت میں؟ علماء کہتے ہیں ویسے تو بڑے حقوق ہیں. 4 باتوں میں خلاصہ ہے ماں باپ کے حقوق کا. سب سے پہلے ماں باپ سے محبت کی جائے. بولیے بھائی، محبت، والدین کی محبت دل میں، ایک احترام ہو، محبت کی جائے. اور نمبر 2 ان کی خدمت کی جائے، خدمت. اور نمبر 3 ان کی اطاعت کی جائے. اور نمبر 4 ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، چاہے زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ہر حال میں ان کی مغفرت کی دعا کی. یہ 4 نقطے ہیں حقوق والدین، ان کے اندر بند ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم چونکہ اسوہ حسنہ سے ہٹے، ہماری نظریں دائیں بائیں ہیں، ہمیں رسول اللہ کی سنت اچھی نہیں لگتی. اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. رسول اللہ کی شریعت کا سورج چڑھ رہا ہے ہمارے ہاں، اور ہم نے اس پہ پردے ڈال کے ہم کبھی یہودیوں کی نقلیں اتارتے ہیں، کبھی عیسائیوں کی نقلیں اتارتے ہیں، کبھی ہندوؤں کی نقلیں اتارتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو پچھلی عمر میں چھوڑ آتے ہیں، اولڈ ہوم میں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. ہم بھی ماں باپ کے حقوق سے نابلد ہیں. ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنے کے لیے ایک دن بنا دیا، فادر ڈے، باپ کو خوش کرنے کا.
پھول پیش کر دیتے ہیں باپ کے آگے، سارا سال دھکے مارتے گالیاں نکالتے، ایک دن پھول دے کے ساری تعلیمات کا بیڑا غرق۔ بس وہ رسم منا لی جس نے، وہ ماں باپ کا پیارا جناب سمجھا گیا، لوگ اسے کہیں گے کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ استاد کتنی عظمت ہے، ماں باپ اوپر سے نیچے لانے والے، استاد محنت کر کے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں پہ پہنچانے والا، لیکن اس استاد کا ایک دن بنا دیا گیا۔ بچے آگے پیچھے استاد کی غیبت کرتے ہیں، بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، لیکن وہ دن جب آتا ہے نا استاد ڈے، ٹیچر ڈے، تو پھولوں کا گلدستہ لے کے استاد کو پیش کر دیتے ہیں، اور آگے پیچھے استاد کی بے حرمتی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے اور گستاخی بھی، یعنی پورا جو حکم تھا اس کی ایک رسم بنا لی۔ ایک دن ماں باپ کی خدمت کا حکم تھا، وہ سارا چھوڑ دیا، ایک رسم بنا لی۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، ورنہ اگر اس رستے پہ چلا جائے تو بڑے بڑے انکشافات ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح ہم نے رسول کا بھی ایک ڈے بنا دیا، 12 ربیع الاول۔ ہم نے اس دن بس جس طرح ماں باپ اور استاد کے آگے گلدستے پیش کرتے ہیں، یہاں ہم جھنڈیاں اور پھول اور ہار لے کے نکلے ہوتے ہیں، اور پورا سال پھر اس رسول کی بغاوت کرتے ہیں، یعنی اور جو رسم منا لیتا ہے اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور جو اس میں شریک نہیں ہوتا اصل گستاخ تو ہوتا ہی وہی ہے۔ پھر یہ وہ کوتاہیاں ہیں ہماری، میں نے ان کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ دلائی ہے کہ محبت رسول کا تقاضا صرف اتنا نہیں کہ ایک دن منا کے پھر بندہ شہر میں ہلڑ بازی کرے، نعرے لگا کے دوسروں کے گھروں کے آگے آ کے شرارت کر کے کوسے، اور جو یہ کام نہ کرے اسے گستاخ کہا جائے۔ بس یہ محبت کا تقاضا ہے، پھر اسی پہ ہر کسی کو تولا جا رہا ہے۔ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ محبت کا تقاضا جو اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع ہے۔ آپ کی تعلیمات کو مانیے، ایمانیات میں پختہ ہو جائیے، عقائد سیکھیے علماء سے، اللہ کی توحید میں کبھی مشکوک نہ بنیے، ورنہ عقیدے میں ہلکی سی بھی وہ کوتاہی وہ ہمیں کہیں ابدی نار میں نہ دھکیل دے۔ رسول اللہ کا چچا تھا ابو طالب، بڑا رسول اللہ سے محبت کرنے والا، اور خدمتیں بھی اس نے ایسی کی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اور کر سکا یا نہیں۔ اس وقت میں رسول اللہ کے لیے ڈھال بنا جس وقت لوگ رسول اللہ کے ازلی دشمن تھے، مخالف تھے، پورا علاقہ اور پورا ماحول، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنگ کرتا تھا لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا، ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ لیکن پھر دیکھیے جب فوت ہوا تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ خدمت تو اس نے آپ کی اتنی کی ہے، کوئی فائدہ بھی اس کو ہوا ہے، کوئی رعایت ملی ہے آپ کی وجہ سے؟ مومن تو نہیں ہوا لیکن خدمت کی ہے، کوئی رعایت ملی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے پردے ہٹا کے دکھایا، میرا چچا تو آگ کی لپیٹ میں ہے، جہنم کی آگ کی لپیٹوں میں مجھے دکھایا گیا۔ دیکھیے اگر عقیدے کے معاملے میں ادنا سی بھی رعایت کی کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے رعایت کا حقدار یہ بندہ تھا۔ اس سے بڑا رسول اللہ کا خدمت گزار اور تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی اس سے بڑا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس وقت میں ناموس رسالت کا تحفظ کیا جب تحفظ کرنے والے کمزور تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یہ ڈھال بنا رہا۔ اگر اتنے قریبی رشتہ دار اور ناموس رسالت کے اتنے بڑے تحفظ کرنے والے سپاہی کے لیے عقیدے کے معاملے میں ادنا سی گنجائش نہیں رکھی گئی تو پھر کسی اور کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ لہذا عقیدوں کو درست کر کے جائیے، ورنہ قبر حشر حساب کتاب مشکل ہے۔ معاملات کو بہتر کر کے جائیے، وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا۔ اتھے کوئی 100 10 20 100 50 نہیں آپ کو چھوڑتا، وہاں کون چھوڑے گا جب بدلے میں نیکیاں مل رہی ہوں گی؟ اپنے اخلاقیات کو بہتر کیجئے کہ آپ کے سیرت و صورت سے مسلمانی کا شعار ٹپکتا ہو، اور اپنی عبادات کی طرف توجہ کیجئے کہ صرف نام ہی کافی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، یوں اگر غفور الرحیم ہوتا تو ساری زندگی جس سے نمازیں پڑھوائی ہیں اس کے ساتھ تو ظلم ہو گیا ہے۔ وہ بیچارہ سردیوں میں اٹھ کے آتا رہا، ہر حال میں آتا رہا،
اور آج اللہ قیامت والے دن کہے بھئی تو بھی جنت میں جا اور جس نے نہیں پڑھی تو بھی جا، اس سے جو پڑھوائی بتاؤ ظلم ہوا کہ نہ ہوا اس کے ساتھ؟ عمل کے بغیر کچھ نہیں بنتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، فطرت میں کسی کو جنتی جہنمی نہیں بنایا گیا۔ کوئی جنتی بنے گا تو بھی عمل سے بنے گا، کوئی جہنمی بنے گا تو بھی عمل سے بنے گا۔ اور آخری بات کرتا ہوں کہ مت کہ کوئی پھر بھی دل میں آ رہی ہو، معاملہ ہی صاف ہو جائے تاکہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتے میرے حبیب عمل اتنا ضروری ہے کہ تجھے بھی مقام محمود والا وہ منصب بغیر تہجد کے پڑھے نہیں مل سکتا۔ اے میرا نبی، اگر آپ نے بھی رتبہ لینا ہے مقام محمود والا تو تہجد پڑھا کیجئے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ انبیاء کو بھی جو رتبے ملے تو عمل کی وجہ سے ملے۔ بولیے کس وجہ سے ملے؟ نبوت تو مل گئی اللہ کے انتخاب سے، لیکن اضافی درجے انبیاء کو ان کے عملوں کے سبب ملے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پہلے ابتلاء و آزمائش کی ایک لمبی عمر گزاری ابراہیم نے، اور امتحانوں کے کتنے مرحلوں سے گزرے، تب جا کے امامت کے منصب پہ فائز ہوئے۔ امید ہے کہ میں چند باتیں آپ کو پتہ نہیں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، یہ تو آپ فیصلہ کریں گے۔ بہرحال میں نے تو اس لیے عرض کی ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور محبت رسول کے اصل تقاضوں کی طرف ہمیں متوجہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔